أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عزیز طلبہ، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 122۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ میں اس آیت کا یہ دونوں معنی بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ تفسیر کی کتابیں جب اٹھائیں گے، جو معتبر تفسیر کی کتابیں ہیں امام ابن کثیر وغیرہ کی، امام طبری کی، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آیت اصل میں جہاد کے ضمن میں آئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس کے بعد ایک جوش اور ایک جذبہ پیدا ہو گیا تمام صحابہ میں، اور حالت یہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب بھی کسی غزوے کا یا سریے کا اعلان کرتے تو سارے مدینہ کے لوگ جو ہے ٹوٹ پڑتے تھے اس میں شریک ہونے کے لیے۔ اور سریہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ میں رہتے تھے، صحابہ شریک ہوتے تھے، تو آپ تنہا رہ گئے ایک بار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے یہ آیت نازل فرمائی اور مومنوں کو کہا کہ سارے مومنوں کے لیے جہاد میں جانا ضروری نہیں ہے۔ ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، سارے مومنوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ وہ سب کے سب مدینہ چھوڑ کے نکل جائیں۔ فلولا نفر من کل فرقہ، ہر قبیلے سے ایک جماعت ہونی چاہیے، چند لوگوں کی جو جائیں، یعنی جہاد کے لیے جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیتفقہوا فی الدین۔ اس آیت کا معنی عزیز طلبہ تفسیر کی کتاب پڑھتے ہیں، آپ یاد رکھیں، اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ مدینے میں رہ جائیں، جو لوگ جہاد کے لیے نکل گئے وہ جہاد کے لیے گئے، جو لوگ مدینے میں رہ گئے، جو جماعت رہ گئی، وہ جو ہے نا دین کا علم حاصل کرے۔ لیتفقہوا اے الجماعۃ الباقیۃ فی الدین، یہ ضمیر جو ہے نا ان لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے جو جماعت مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ جائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا دین کا علم حاصل کیجیے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جب جہاد سے لوٹ کر کے آئیں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یعنی وہ قوم جو جہاد کے لیے گئی ہے، وہ جب لوٹ کر کے آئیں تو ان کو آپ بتائیں کہ اس بیچ میں آپ نے کیا علم حاصل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا تعلیم دی جس سے وہ لوگ محروم رہ گئے جو جہاد میں چلے گئے تھے، تو آپ ان کو سکھائیں۔ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کی الگ الگ جماعت ہونی چاہیے، ہے نا، اور ہر کام کے لیے مسلمانوں کو مصالح کے اعتبار سے تقسیم کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہے نا جہاد کے لیے خاص ہو، کچھ لوگ تعلیم کے لیے خاص ہو، اور کچھ لوگ دوسرے کاموں کے لیے خاص ہو۔ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق سماج میں، معاشرے میں لوگوں کو تیار کیا جانا چاہیے۔ ایک معنی تو اس آیت کا یہ ہے جو ظاہری معنی ہے اس کا، اور تمام مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اور اسی جہاد کے پس منظر میں چونکہ یہ آیت ہے تو اس لیے یہ پہلا معنی ہے جس کو تمام مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اس آیت کا دوسرا معنی یہ ہے، مفسرین میں سے بیشتر لوگوں نے لکھا کہ یہ مستقل ایک آیت ہے، یعنی اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے جو جہاد کا حکم تھا وہ الگ ہے، اور یہ ایک مستقل طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ ہر قبیلے اور ہر فرقے سے ایک جماعت ایسی ہو جو طلب علم کے لیے نکلے۔ لولا نفر من کل فرقۃ لیتفقہوا دی، تو فی الدین، یہ جو جماعت جائے گی طلب علم کے لیے باہر، وہ علم حاصل کر کے اور پھر لوٹے، اور لوٹنے کے بعد
جب اپنی بستی میں اپنی قوم میں آئے تو لوگوں کو وہ علم سکھائے، لوگوں کو بتائے، قرآن اور سنت کے احکام جو اس نے سیکھا ہے اس کی تعلیم دے۔ تو یہ دوسرا معنی ہوا، اور اسی پس منظر میں عام طور پہ اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ صحیح معنی ہے، یہ معنی بھی اس آیت کا صحیح ہے۔ اس سے دو باتیں جو ہے نا ہمیں سمجھ میں آتی ہیں عزیز طلبہ۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دو کام کرنا ہے، ایک تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنی ہے، اور دوسرے یہ کہ جب ہم پڑھ لکھ لیں، سمجھ دین کی حاصل کر لیں، تو پھر اس ذمہ داری کو اپنی قوم میں، اپنی جماعت میں، اپنی بستی میں جا کر کے لوگوں کو ان کی ذمہ داری یاد دلائیں، یہ تعلیم دوسروں تک پہنچائے۔ علم کا یہ دو مقصد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ایک تفقہ فی الدین، علم حاصل کرنا۔ تفقہ فی الدین کا مطلب ہے سب سے پہلے قرآن اور حدیث کا علم، اور علم کے جتنے احکام ہیں، چاہے وہ فرائض ہو، مستحبات ہو، فرض کفایہ ہو، یہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ تو ان کو حاصل کرنا یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی، اور جیسا کہ آپ نے علماء کرام کے بیان سے سنا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس علم کی کیا فضیلت ہے۔ اور دوسری بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم جب اپنی بستی میں، اپنے قوم میں، اپنے لوگوں میں جائیں تو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ یہاں ماشاءاللہ قرآن حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، اچھے اساتذہ ہیں، ادارہ جو ہے نا کافی بنیادی طور پہ اچھی تعلیم کے لیے معروف ہے، اور شروع سے اس کی خدمات اچھی رہی ہے۔ اس وقت مولانا صدر عالم صاحب سلفی حفظہ اللہ آپ کی نگرانی میں انشاءاللہ آپ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بہت مستحکم دینی تعلیم ہے۔ یہ بڑے محنتی آدمی ہے، جزا اللہ خیر، اور یہ طلبہ کے لیے شفیق بھی ہے۔ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، چھٹیوں میں جب آپ جائیں، جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اس علم سے لوگوں کو آگاہ کریں، درس کے ذریعے، خطبے کے ذریعے، یا کہ مسجد میں نماز کے بعد درس کے ذریعے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، پہلا علم حاصل کرنا، اور دوسرا اس علم کے مطابق لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو ڈرانا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بتانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے زیور سے اللہ تعالیٰ مزین کرے۔ اخیر میں سب سے پہلے آپ تمام طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے کافی لمبی مجلس میں بڑے صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے ہماری باتیں سنی، اور پھر اس کے بعد اس ادارے کے جو اساتذہ کرام ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ انتظام کیا اور ہمارا ساتھ دیا، اور خاص طور پہ مولانا صدر عالم صاحب کا ہم سب شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پہ